السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر فہم قرآن ہے اور اس کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ سورہ فاتحہ سے یہاں ابتدا ہو رہی ہے۔ آج اصول دین کے چونکہ ہم نے تفسیر کا جو بنیادی باتیں ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اب اس کے بعد یہ سبق ہمارا 2 دن تفسیر قرآن پاک ہوا کرے گی اور 1 دن اصول دین چلے گی، وہ پھر آگے اپنی ترتیب سے چلتی رہے گی۔ تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ پہلے جو نماز میں ہم قرآن پاک کا حصہ پڑھتے ہیں پہلے ہم اس کو کور کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ آخر کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ وہاں سے ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد پلٹ کے واپس آئیں گے سورہ بقرہ سے شروع کر کے آگے تک۔ پھر جو حصہ ہے تفسیر کا منتخب حصہ جس میں قرآن پاک کے تقریباً تمام مضامین آ جائیں، اتنا حصہ ہم منتخب کر کے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آج جو بسم اللہ ہے وہ ہماری سورہ فاتحہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں آپ نے ہو سکتا ہے وہ جو عربی کا آپ کا سبق ہے اس میں پڑھ لیا ہو کہ لفظی ترجمہ جو اس کا بنتا ہے بالکل لفظ لفظ سامنے رکھیں۔ ایک بات یہ میں عرض کر دوں کہ قرآن پاک کے تراجم اس وقت بازار میں آپ کو بہت سے مل جائیں گے، مختلف قسم کے ہیں، مختلف مقاصد کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ خود ایک ہی مکتبہ فکر اور اہل حق کے جو مکتبہ فکر ہے اس کے بھی کئی تراجم ایک وقت میں چل رہے ہوتے ہیں، تو ہر مترجم کے سامنے کوئی اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے، کوئی پرپس ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ ترجمہ کرتا ہے۔ تو بنیادی طور سے 2 قسم کے ترجمے ہیں، ایک ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ اور ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ۔ با محاورہ ترجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انداز سے ترجمہ کریں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، اور لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جس ترتیب سے الفاظ آیت قرآن پاک کے آ رہے ہیں اسی ترتیب سے نیچے اس کا ترجمہ ہو جائے، قریب قریب بہت قریب رہ کر۔ اس میں پھر محاورے کا اردو کی اپنی روزمرہ کی جو ہماری بول چال ہے اس کی سینٹنس آرڈر جو ہے نا اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جملے کی ترتیب کا خیال اس حساب سے نہیں رکھا جاتا، یہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے اس وقت تفسیر فہم قرآن ہے اس میں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے، اور تدریسی مقاصد کے لیے، یعنی اگر تو آدمی نے خود ترجمہ پڑھنا ہو ویسے ہی اپنے طور پر، تو اس کے لیے تو با محاورہ ترجمہ مناسب ہے، کیونکہ اس نے مفہوم سمجھنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت میں مجھ سے کیا کہا گیا، تو اس کے لیے تو با محاورہ ترجمہ مناسب ہے کہ وہ اس کے لیے ایزی بھی ہوگا اور وہ آسانی سے پڑھ سکے گا۔ لیکن اگر درسی انداز میں پڑھنا ہو، کسی عالم دین سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہو اور اس میں ہماری یہ دلچسپی بھی شامل ہو کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اوورآل آیت کا مفہوم کیا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو اس کے لیے پھر لفظی ترجمہ زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چونکہ فہم دین کورس کا حصہ ہے تفسیر فہم قرآن، تو اس میں لفظی ترجمے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں با محاورہ ترجمہ نہیں کیا گیا۔ با محاورہ ترجمہ اگر دیکھنا ہو آج کل تو بہت آسان جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، وہ اپنے مطالعے میں رکھنے کے لیے وہ اچھی چیز ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر درسی مقاصد کے لیے چاہیے ہو تو پھر ہمیں لفظی ترجمہ زیادہ موزوں ہے، کیونکہ طالب علم کی یعنی پڑھنا ہے ہم نے قرآن پاک، درسی مقاصد کا مطلب ہے کہ پڑھنا ہے ہم نے کسی استاد سے، اور ہماری یہ بھی ہمیں خواہش ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا الگ الگ ہمیں پتہ چل جائے تو پھر لفظی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اگر اپنے طور پر با محاورہ ترجمہ دیکھنا ہو تو پھر وہ دیکھ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کا مطلب ہوتا ہے 7، اسم، یہ اسم وہی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نام، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، الرحمن یہ ان کی صفت ہے، الرحیم یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ اللہ موصوف ہیں، الرحمن پہلی صفت ہے، الرحیم دوسری صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات یہاں تذکرہ ہوئی، اور ساتھ میں اللہ کا نام ذکر ہوا، اور پیچھے نام ہے اور پھر با ہے ساتھ۔
تو بالکل ٹھیٹھ ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے 7 نام اللہ کے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. لیکن یہاں ایک لفظ میں نے شروع میں جو ترجمہ کیا وہ تھا شروع کرتا ہوں، تو وہ لفظ ہمیں صرف نحو بتاتی ہے کہ یہاں وہ لفظ ہونا چاہیے، کیونکہ با جب کسی بھی لفظ پر داخل ہوتی ہے نا، بے یا با عربی میں، تو یہ حرف جار ہے، حروف جارہ میں سے ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فعل ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو بسم کے یہاں ہے ابتدئ اشرع، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں حج کے موقع پر گیا وہاں مدینہ منورہ میں، تو وہاں ایک وہ عرب تو خیر نہیں، پاکستانی نوجوان ہوتے ہیں بعض دفعہ مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے یا دائیں بائیں کے پڑھے ہوئے، تو وہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں حاجیوں کو مختلف قسم کی، چونکہ ان کا پھر جو ذہن ہوتا ہے، جو ان کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں اسی حساب سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب جو ہے نا وہ کچھ حاجیوں کو اکٹھا کر کے، پاکستانی حاجیوں کو ترغیب دے رہے تھے، تو کہنے لگے کہ اب تم واپس جاؤ نا تو کسی مولوی سے تمہیں پوچھنے پاچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم خود قرآن پڑھو، سمجھو، خود قرآن کو سمجھو. تو کسی صرف نحو کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی صرف نحو کی بھی ضرورت نہیں، کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں، بس ترجمہ قرآن کا لو اور سمجھ لو اس کو. تو وہ کہنے لگے کہ میں بھی کھڑا تھا وہاں، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ صرف نحو کی ضرورت نہیں ہے؟ کہتے بالکل ضرورت نہیں ہے. کہتے میں نے کہا اچھا آپ بسم اللہ سے قرآن شروع ہوتا ہے نا، تو اب بسم اللہ کا ترجمہ کریں ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. میں نے کہا شروع کا لفظ تو یہاں نہیں ہے، یا آپ قرآن پاک میں ایک لفظ ایڈ کر رہے ہیں اپنے پاس سے. شروع کا لفظ نہیں، با ہے، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم کا مطلب نام. شروع کرتا ہوں، یہ جو 3 لفظ آپ نے اضافہ کیے ہیں یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ پھر وہ خاموش ہو گیا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو صرف نحو کے بغیر یہ اس کی کوئی میرے پاس ریزن میں دے نہیں سکتا. تو صرف نحو اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے، کچھ ہمارا جو ہم نے اصول دین میں چیزیں پڑھی نا اس کا اجرا بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، امپلیمنٹیشن بھی ہوتی رہے گی، کہ قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے جو علوم لکھے گئے وہ ایسے خام خواہ میں بھرتی میں ایڈ نہیں کر دیے گئے، بھرتی نہیں کر دیے گئے، بلکہ ان کی واقعی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. آگے الحمد، ال جو ہے نا یہ یوں سمجھیے کہ یہ تقریباً ایسے ہے جیسے انگریزی میں THE ہوتا ہے، دی یا دا جسے کہتے ہیں. پہلے لوگ تو دی کہتے تھے، آج کل کے ذرا دا کہتے ہیں، یا کچھ جگہوں پر دی ہوتا ہے کچھ پہ دا کرتے ہیں. بہرحال تو یہ الف لام قریب وہ ہے، پوری طرح نہیں لیکن قریب اسی طرح کا ہے. یہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، اسم نکرہ کو معرفہ بناتا ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کو، یہ ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. حمد باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی وہ منظوم کلام کہ جس میں اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات ذات بیان کی جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں. اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا بیان ہوتا ہے، سیرت کا، اس کے نعت کہتے ہیں. جس میں صحابہ یا اور لوگوں کے، اس کو منقبت کہتے ہیں. منقبت. حمد کا مطلب ہے تعریف، ال کا مطلب ہے تمام، یعنی یہاں اس جگہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں. اب دنیا میں یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آج تک ہر چیز کی، ہر انسان کی، کسی بھی چیز کی جو تعریف ہوئی ہے وہ سب تعریف اللہ کی ہے. اگر کسی نے کسی کے حسن کی تعریف کی، کسی نے پھول کی تعریف کر دی، کسی نے عمارت کی تعریف کر دی، تو یہ سب تعریف اصل میں اللہ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پھول کو حسن بخشنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر کسی انسان کی ذہانت کی تعریف ہوئی ہے تو وہ ذہانت اس کی اپنی تو ہے ہی نہیں، وہ تو اس کی اپنی پراپرٹی تھوڑی ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کا یوں سمجھے کہ پینٹنگ کو بڑی خوبصورت قسم کی، یا کوئی اور نمونہ ہے، فن پارہ ہے کسی طرح کا، آرٹ کا نمونہ ہے، اور وہ ایک آدمی اٹھا کر کھڑا ہوا ہے، اس نے خود نہیں بنایا وہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا مثلا، یا کہتا نہیں ہے، خاموش کھڑا ہے. تو آنے والے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور آ کر دیکھ کے کہتے ہیں کہ واہ کیا کمال ہے. اب دکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو کھڑا ہے نا اس کی تعریف ہو رہی ہے، حالانکہ اس کی تعریف نہیں ہے، حقیقت میں اس کی تعریف نہیں. حقیقت میں اسی کی تعریف ہے جس کی کاریگری ہے. یہ
تو کائنات میں جس کی بھی جو بھی تعریف کی جاتی ہے وہ دراصل اللہ کی تعریف ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کے علم کی تعریف ہو، چاہے کسی کی فہم کی تعریف ہو، چاہے کسی کے حسن کی تعریف ہو، چاہے کسی کی سخاوت کی تعریف ہو، جو بھی تعریف ہے وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے۔ اور اس چیز کو اگر انسان خود سمجھ جائے تو اس کے لیے بہت مفید ہو جاتا ہے کہ اس کا عجب کا شکار نہیں ہوتا، خود پسندی کا۔ کیونکہ خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ اپنی خوبیاں سوچنا اور اپنی خوبیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھنا، جو قارون کو دھوکہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے اتنا مال دیا زکوٰۃ دے، کہتا ہے کہ اللہ کا کیا زور لگا اس میں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے پاس جو مال ملا ہے مجھے، یہ تو میرے اپنے ہنر ہے، میری اپنی کمائی تھی، میری اپنی محنت تھی، میری اپنی ایفرٹ تھی، میں نے دماغ لگایا، ذہنی صلاحیتیں لگائیں، جسمانی صلاحیتیں لگائیں، اس سے میں نے مال کمایا، اللہ کا اس میں کیا زور لگا۔ تو یہ دھوکہ لگ گیا قارون کو، اور بہت سب کو لگتا ہے، جو بھی دنیا میں عجب میں گیا پھر اس کے بعد تکبر میں گیا آگے۔ عجب پہلا سٹیپ ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے بایمانہ، کہ اپنی خوبیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، یہ ہوتا ہے عجب۔ اور اگر اس کو اللہ کی طرف لوٹا دے کہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، تو پھر وہ عجب نہیں رہتا، وہ شکر بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی تعریف کر دی، جو کہ حقیقت میں جس کی تعریف بنتی ہے۔ عجب کو اگر سد باب نہ کیا جائے، اس کو روکا نہ جائے، تو یہ پھر آگے بڑھ کر تکبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ عجب یہ ہوتا ہے اپنی خوبیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھنا، دوسروں اس میں ملوث نہیں ہوتے، اس کو اگنور کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر دوسروں کو بھی آدمی رکھے سامنے اور پھر ان کو کمتر سمجھے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے، تو یہ تکبر بن جاتا ہے، یہ زیادہ خطرناک، یہ یوں سمجھے کینسر ہے اس سٹیج کی۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھنا، یہ تکبر ہوتا۔ تو یہ ساری جڑ اس کی کٹتی ہے جب الحمد کی الف نے سب کچھ کاٹ دیا، یوں سمجھا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب جب بھی ہم لفظ الحمد پڑھیں گے اپنی نماز میں اور اپنے یا سنیں گے امام صاحب سے، تو یہ ال کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمیں اس طرف متوجہ کرے۔ اصل قرآن پاک کا نور یہ ہے، ہم الفاظ تو سمجھ بھی لیں گے لیکن یہ لفظ ہمارے دل میں اتر جائیں، یہ نور اس کا اتر جائے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ ہم اس کو سوچیں۔ اور حقیقت حال تو ہے ہی ہے، حقیقت حال تو یہ ہے کہ انسان جھوٹا ہے، اس کی کوئی چیز اس کے اپنی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے آتا تھا تو اس کے پاس تو ایک کپڑا بھی نہیں تھا، اور قبر میں جائے گا تو کپڑا بھی نہیں لے کے جائے گا، کفن تو صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا سطر نہ کھل جائے، شرمندگی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دے کر تو ساتھ کچھ نہیں بیچتا انسان کسی کو، نہ مال جاتا ہے نہ کوئی اور چیز جاتی ہے۔ ہاں اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن عمل وہی جائے گا جس کو اس نے اللہ کا فضل سمجھا ہوا ہوگا۔ اگر اس نے اپنے علم کو بھی اپنا ہی سمجھا تو بھی مار کھا گیا، اپنے مال کو بھی اپنی سخاوت کو اپنا سمجھا تو بھی مار کھا گیا، اور اپنی جان کو اپنا سمجھا شہید تو بھی مار کھا گیا۔ تو یہ الحمد کی الف میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے اور سبق ہے کہ جو بھی خوبی ہو اس کو مانے، لیکن اللہ کا انعام سمجھے اس کو، کہ اللہ تیرا فضل ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں، رب تربیت سے ہے، تربیت کہتے ہیں پرورش کو، یعنی وہ ہستی کہ جو چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتی ہے، مرحلہ وار تدریج کے ساتھ ان کی تربیت کرتی ہے، وہ ہے رب۔ تو جتنے بھی جہان دنیا میں موجود ہے، اس کی تربیت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور اس کو بتدریج کر رہے ہیں۔ دانہ ہوتا ہے، دانہ کومپل میں بدلتا ہے، کومپل جو ہے تنے میں بدلتی ہے، تنا پھر شاخوں میں بدلتا ہے، شاخیں پھر آگے پھول پتیاں بنتی ہیں، اور پھر آگے پھر دانہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، اور پھر اس میں صرف انسان نہیں ہے، العالمین میں پھر سارے جو ہے وہ فرشتوں کا جہان بھی ہے اس کے اندر، جنات کا جہان بھی ہے، اور وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ کے کیا کیا چیزیں اس کی مخلوق میں ہیں، کیا کیا نہیں ہیں، یہ اللہ ہی جانے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اسی کا ہے، اس کو وہی پال رہا ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے جس نے اپنا کچھ پیدا کیا ہو
اور وہ اپنی تربیت میں کسی کی تربیت کر رہا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پالنے میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سبب واسطے رکھ دیے، واسطے رکھ دیے، تو ان واسطوں کی وجہ سے انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے بعض دفعہ، اور اس کا یقین غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ ذریعہ ہیں، ماں باپ پیدا کرنے والے نہیں ہیں بچے کے۔ اگر ماں باپ خالق ہوتے یا مالک ہوتے تو کوئی ماں باپ بھی خالی نہ رہتے، کوئی گود خالی نہ رہتی، ہر گود بھر جاتی۔ اس کا مطلب ماں باپ تو صرف ایک ٹول اور ذریعے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو رزق کا مسئلہ ہے، رزق میں بھی ماں باپ بچوں کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ ان کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ تم بچوں کو پالو، ان کے دل میں محبت رکھ دی ہے، ماں کے دل میں محبت رکھی، وہ پرورش کرتی ہے، جسمانی مشقتیں وہ اٹھاتی ہے، نیند قربان کرتی ہے، آرام قربان کرتی ہے، اور اپنی جوانی تک قربان کر دیتی ہے، زندگی پوری گویا کہ اولاد کو بنانے میں لگا دیتی ہے، اور باپ جو ہے وہ باہر سے معاشی اور باہر کی جو مشقتیں وہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے اندر جذبہ رکھا کہ وہ پرورش کرتے ہیں، لیکن یہ پروردگار نہیں ہے، حقیقی پروردگار اللہ ہے، کیونکہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو بھی اللہ ہی پالتا ہے۔ اور جتنے یہ تو انسان ہے، اس کا اللہ نے تھوڑا سا معاملہ تھوڑا سلو رکھا ہے، اس کی گروتھ سلو ہوتی ہے، ورنہ جو جانور ہیں وہ تو انڈے سے چوزا نکلتے ہی وہ تو دانہ دن کو خود چگنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف مرغی اس کو کیئر کرتی ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا اس کا، وہ بھی کچھ عرصے تک کرتی ہے، اس کے بعد چھوڑ کے نکل جاتی ہے اس کو، بلکہ اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے کہ بھاگ، اب میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کو اب وہ جو مرغے کو جو چوزے کو جو تربیت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے، تو انسان کی بھی اللہ کر رہا ہے، لیکن واسطے ہیں، یہ سب واسطے ہیں، واسطوں کا شکر ہوتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، واسطوں کا شکر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ واسطہ اللہ نے بنا دیا، حقیقی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کی ہے، یعنی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تقسیم کنندہ بنایا ہے، مالک اختیار نہیں ہے، کائنات کا میں مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی ہدایت کا مالک ہوں۔ خود فرمائے انک لا تہدی من احببت، کہ میرا محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، یہ نہیں ہوگا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت میرے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو حبشہ سے لا کر بلال کو اور روم سے لا کر صہیب کو ہدایت کا تاج پہنا دے، اور ابو لہب اور ابو جہل جو ہیں وہ قریشی ہونے کے باوجود لعنت کا توق ان کے گلے میں ڈال دے، یہ اس کی ذات ہے۔ تو عطا اس کی ہے، اور تقسیم یا آگے سبب اور ذریعہ جو ہے وہ اللہ جسمانی نعمتوں کے اعتبار سے ہمارے والدین کو بنا دیتے ہیں، اور روحانی نعمتیں اور دینی نعمتیں جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پھر آگے جو ورثاء ہیں، علماء، مشائخ، فقہا، یہ ان کو بنا دیتے ہیں۔ تو ان واسطوں کا ہم نے شکر بجا لانا ہے، اور اصل عبادت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بہت نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم، اور بے حد مہر۔ یہ دونوں لفظ جو ہے نا، ان کے بارے میں لمبی چوڑی کتابوں میں تفسیر، جو بڑی تفاسیر کی کتابیں ہیں، ایک ایک پارے کی پوری ایک ایک جلد بھی کتابوں میں ہیں، ایسی کتابیں تفسیر کی ہیں، 30 پارے ہیں، تو 30 گویا کہ یوں سمجھیے کہ 15-20 ہزار کے قریب صفحات ہیں اس کی تفسیر کے، ایک پارہ ایک جلد میں، بلکہ اس سے بھی لمبی تفسیریں ہیں جو لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو ایک ایک لفظ کے اوپر تو پھر قرآن پاک تو بحر ذخار ہے، بہت بڑا سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا، اس کے اندر تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بس اتنا ضرورت کا لے لیں جو ہمارے لیے کافی ہو، جس کی ہمیں ضرورت ہے، ضروری علم پہلے حاصل کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلات جتنی زندگی اور جتنا موقع ہوگا اس کے حساب سے چلتے رہیں گے۔ تو الرحمن کا مطلب بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ بھی رحمت صحیح ہے، الرحیم بھی اسی صحیح ہے۔ بعضوں نے اس میں یہ فرق کیا ہے کہ رحمان جو ہے وہ دنیا کی جو رحمتیں ہیں وہ رحمان میں آتی ہیں، اور جو آخرت کی رحمتیں ہیں وہ رحیم میں آتی ہیں، اس اعتبار سے بھی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، تو یہ علماء کی زیادہ باریکی کی باتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ بھی رحمت وہ بھی رحمت، رحمت ہی رحمت، وہ رحمت ہی رحمت، وہ سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمارے لیے رحمتوں کا ہی منبع ہے، مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ مالک وہ ہوتا ہے جو یعنی حقیقی مالک وہ ہے۔ کسی کو دنیا میں تو پھر بھی اللہ نے جو اسباب رکھے ہوئے تھے نا، تو اسباب میں کچھ نہ کچھ
الجھاؤ آ جاتا تھا کہ دنیا میں بھی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہاں خیال ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی تو کچھ کرتا ہے، اختیار تو اللہ کا ہے، لیکن امیر لشکر جو ہے اس کے پاس بھی تو کوئی اختیار ہے، اختیار میں کچھ نہ کچھ الجھاؤ ہوتا ہے دنیا میں، اس لیے دنیا میں کبھی ناانصافی بھی ہو جاتی ہے، کبھی ظلم بھی ہو جاتا ہے، عدالتوں سے انصاف نہیں بھی ملتا مظلوم آدمی کو، غریب آدمی کو، تو پھر قیامت کا دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ وہاں کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال اتنا ہے کہ دنیا میں کام ملا جلا چلتا رہتا، کسی کبھی انصاف مل گیا کبھی نہیں ملا، لیکن یہ یوم الدین ہے جو اصل بدلے کا دن ہے، وہاں انصاف ہوگا، کیونکہ وہاں اللہ اپنا پورا اختیار جو ہے نا اس کو سامنے لائیں گے اور پوری ملک کا اظہار کریں گے، اور وہاں پھر نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ زبان چلے گی، نہ وکیل چلے گا، لا تنفع شفاعت، اور نہ ہی کوئی رشوت چلے گی کسی قسم کو، جو دنیا میں جو کچھ چل سکتا تھا وہاں اس میں سے کچھ بھی نہیں چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ تیرے اوپر اللہ کا انعام ہے، وہ اس کا شکر ادا کر، تیری سلیکشن ہوگی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی یہ ترتیب اور چیز ہوتی ہے، تدریج کا لفظ ہوتا ہے اس میں، تدریج کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی ایک کام ایک ہی دفعہ میں نہیں کرنا، بلکہ آپ نے مرحلہ وار کرنا ہے۔ جیسے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا تو 6 دن میں۔ جی جی فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن وہ رب کے اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات تو بے شمار ہے نا، تو ہر چیز جو صفت ہے وہ کسی نہ کسی کے تحت تو آئے گی، لیکن رب جو ہے نا اس میں پرورش ہے، یہ بنیادی طور سے پرورش ہے اس کے اندر۔ ترتیب بھی اللہ کی صفات ہی ہے کہ اللہ کا کوئی کام بھی بے ترتیبہ بے ڈھنگا نہیں ہوتا، الگ ٹپ کچھ نہیں ہوا، سب کچھ پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ ہاں انہوں نے کہا کہ جو آن لائن سوال تھا کہ رب جو ہے اس کے اندر ترتیب بھی شامل ہے، رب کے مفہوم میں تربیت تو ہے ہی ہے، پرورش، تو اس کا جواب رس گیا کہ ترتیب اس کے مفہوم میں شامل نہیں ہے، ویسے ہے ترتیب، اللہ کا کوئی کام بھی بے ترتیب نہیں ہے، نہ حکمت کے بغیر ہے نہ ترتیب کے بغیر ہے۔ شروع میں جب پڑھیں گے دی، جب سینٹر آ کے اسے دا پڑھیں۔ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اس میں کچھ ہے، وہ کچھ حروف واول کا بھی ہے اس میں، جب واول آگے آ رہا ہو نا تو پھر اس میں بھی فرق کر دیتے ہیں کچھ۔ کیا عورتوں سے تفسیر پڑھ لینا چاہیے؟ جی ایک سوال آن لائن یہ آیا ہے کہ کیا عورتوں سے مردوں کو تفسیر پڑھ لینی چاہیے؟ نہیں، الحمدللہ مرد کافی مقدار میں موجود ہیں، تو مرد کو مرد سے ہی پڑھنا چاہیے، عورت سے پڑھے تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کوالیفیکیشن ان کی بہرحال دیکھنی چاہیے کہ جو تفسیر پڑھا رہا ہے آپ کو وہ اصولی طور پر کیا وہ جو اہل سنت والجماعت کے اہل حق کے اصول ہیں، مسلمات ہیں، ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر اس کا اسٹیشن کوئی اور ہے تو اس اسٹیشن کی تفسیر پڑھائے گا آپ کو، گمراہ آدمی گمراہی کی پڑھائے گا، اور جو صحیح آدمی وہ صحیح پڑھائے گا۔ یہ بات تو بہت ڈیٹیل میں آ گئی، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے بس۔